اللہ الرحمن الرحیم۔ ندائے رحمانی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سائنس کے دلچسپ حقائق اور قرآن۔ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کی ہر آیت کسی معجزے سے کم نہیں، بس ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو کچھ حیرت انگیز سائنسی حقائق کے بارے میں بتائیں گے جو قرآن میں موجود ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا اس وقت یہ حقائق دریافت بھی نہیں ہوئے تھے، اور سائنس آج انہیں ثابت کر رہی ہے۔ سائنس ہو، معاشیات ہو یا تاریخ، زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس پر چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں کوئی واضح ہدایات نہ دی ہوں۔ قرآن محض دینی و مذہبی کتاب نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آئیے قرآن کے کچھ دلچسپ حقائق سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہر چیز پانی سے بنی ہے۔ مائکرواسکوپ کی ایجاد کے بعد آج سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ہر جاندار کے خلیے کا 90% حصہ پانی سے بنا ہے، لیکن قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے ہی کہہ دی تھی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ نمبر 2 ہے، لوہا باہر سے لایا گیا۔ لوہا اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، یہ باہر سے لایا گیا ہے۔ سائنس اس بات کو اب ثابت کر رہی ہے کہ ہزاروں سال پہلے خلا سے ایک میٹیورائٹ زمین پر مارا گیا، جس سے زمین پر لوہا پھیل گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات اس طرح بتائی ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 25، ہم نے لوہا لوگوں کے فائدے کے لیے اتارا جس میں بڑا ہی زور ہے۔ تیسرے نمبر کا حقائق ہے، آسمان محفوظ چھت ہے۔ سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ آسمان ہمارے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ سورج کی ایسی شعاعیں جو زمین کے لیے نقصان دہ ہیں، آسمان پر موجود لیئر ایسی نقصان دہ شعاعوں کو روک لیتی ہے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، مگر یہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 32۔ نمبر 4، پہاڑ زمین میں میخیں ہیں۔ یہ پہاڑ زمین کو ایک جگہ جمائے ہوئے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو زمین ادھر ادھر ڈولنے لگے۔ اس کی جڑیں زمین میں ہماری سوچ سے زیادہ گہری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا؟ سورہ نبا آیت نمبر 6۔ نمبر 5، کائنات بڑھ رہی ہے۔ کائنات مستقل بڑھ رہی ہے۔ یہ بات 20ویں صدی میں اسٹیفن ہاکنگ نامی سائنسداں نے کہی ہے۔ اس سے پہلے دنیا اس بات کا تصور بھی نہیں رکھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور بے شک ہم اس میں وسعت دینے والے ہیں۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 47۔ نمبر 6، سورج اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ 19ویں صدی تک دنیا اس بات کو مانتی تھی کہ یہ سورج ایک جگہ رکا ہوا ہے، جبکہ سیارے اور زمین اس کے گرد گردش کرتے ہیں، لیکن یہ تھیوری غلط ثابت ہوئی۔ اب سائنس کہتی ہے کہ سورج بھی اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، اور یہ بات قرآن نے پہلے ہی بتا دی، اور وہ اللہ ہی ہے
جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 33۔ نمبر 7، پیشانی کے ذریعے جھوٹ پکڑنا۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب کوئی بھی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی پیشانی کی طرف دماغ میں ایک سرگرمی ہوتی ہے اور ایک لوب بنتا ہے۔ یہ بات قرآن میں اس طرح بتائی گئی ہے کہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 15-16۔ نمبر 8، درد کی وجہ۔ درد محسوس کرنے کی صلاحیت ہماری پوری جلد میں ہوتی ہے۔ یہ بات 19ویں صدی میں سائنس نے ثابت کی۔ اس سے پہلے سائنس کہتی تھی کہ درد دماغ کے ذریعے محسوس کیا جاتا ہے۔ اب یہ تھیوری غلط ثابت ہو گئی ہے، جبکہ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 56۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ کو بھی دلچسپ حقائق اور اسلامی معلومات پسند آئی تو امت کی فلاح کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔